شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے وہ دروازے میں کمرے میں ادھر خوشبو پھیلا دیا کریں، جیسے انٹر ہو تو خوشبو سونگے، یا کمرے کے اندر جو خوشبو کر دی۔ ہیلو جی ہاں بتائیے۔ جی السلام علیکم حضرت جی، میں شکاگو سے نورین بات کر رہی ہوں۔ بس آپ کا پروگرام تو اتنا اچھا ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ ایک تو آپ بینائی کے لیے کچھ بتا دیں، نظر بہت کمزور ہو گئی ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے کسی کالر کو یا نورو کا بتایا تھا تو وہ بھی کر رہی ہوں، لیکن کچھ ساتھ میں بہت مجرب کوئی اور وظیفہ ساتھ میں بتا دیں کہ جس سے بینائی صحیح ہو جائے۔ اور میری گھر میں بہت لڑائی جھگڑا اور شوہر جو ہیں وہ بہت نفرت اور تنگ کرتے ہیں، تو کچھ اس کے لیے بتا دیں پلیز۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو قابل تعریف سمجھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پروگرام خالص اللہ کی رضا کے لیے الحمدللہ اس کو شروع کیا ہے، کوئی کمرشلائز اس کے جو کوئی ایسے ایجنڈے نہیں ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کو اپنا خالص کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے لیے اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کرنے بیٹھتے ہیں۔ اصل میں اسی کی برکت ہے، جو اخلاص نیت کا سبق ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھا اور ہمارے مشائخ اور ہمارے والدین اساتذہ نے ہماری انسانیت سازی کے اندر یہ کام کیا کہ سب سے پہلے اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، خالص نیت کے ساتھ، بد نیتی کے ساتھ نہیں، مکاری فریب کے ساتھ نہیں، دکھاؤ کچھ ہو کرو کچھ ہو نہیں، سچائی اور سادگی کے ساتھ آپ سب سے پہلے نیت درست کریں۔ الحمدللہ اس کا بھی ابھی دعویٰ نہیں ہے اخلاص کا، ہمیں ہاں دعا ہے اخلاص کی کہ اللہ اخلاص ہی کی جو ہے وہ جو بنیادوں کے اوپر ہمیں قائم رکھے۔ ہم نے یہ شروع کیا، یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ آپ حضرات کو نفع پہنچتا ہے، اور آپ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ ہمیں تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے ہیں، تو یہ تو انتہائی تعریف کی علامت ہے۔ یہ سب آپ کی محبت ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور باقی رہ کے آپ کے بینائی کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، اس کے صورت عما یتساءلون، یہ آخری پارے کی جو ہے وہ جو ہے بڑی پہلی سورت جو ہے عما یتساءلون جو ہے، یہ آپ نے اگر آپ بینائی بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ زور کے بعد اس کی تلاوت کریں، اور زور کے بعد تلاوت کر کے عرق گلاب کے اوپر دم کریں، اور عرق گلاب کے 2 قطرے آنکھوں میں ڈالیں، یہ بینائی بڑھانے کے لیے۔ اور اگر چاہتے بڑی بھی ہے بینائی اور وہ قائم رہے تو پھر آپ یہ عمل عصر کے بعد کریں، تو عرق گلاب پہ دم کر کے رکھ لیں اور ڈراپر میں ڈال لیں، اس ڈراپر کو بھلے فریج میں رکھیں تاکہ ٹھنڈا رہے، اور پھر صبح دوپہر شام 2 قطرے اپنی آنکھوں میں ڈال لیا کریں۔ اچھا والا جو ہے عرق گلاب لے لیں، بہت زبردست مجرب ہے، انشاءاللہ 41 ڈیز کے اندر ہی آپ فرق محسوس کریں گی کہ آپ کی بینائی بڑھ گئی ہے، تیز ہو گئی ہے، تو یہ بہت مجرب ہے۔ دوسرا، گھر کے اندر جو انتشار ہے، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا لڑائی رہتی ہے، تو میں تو کہا کرتا ہوں جس گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر جھگڑے اور انتشار رہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمت و برکت نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلے میاں بیوی اگر خوشحالی چاہتے ہیں تو آپس میں ایک ہو جائیں، آپس میں محبت سے بیٹھیں، آپس میں محبت سے بات کرنے والے بن جائیں۔ بھئی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے خوش گپیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی باتیں ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر تک وہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک ان کو نفلوں میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے نفلوں میں مصلی پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے ایسی عبادت دیکھی کہ میاں بیوی آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، قہقے لگا رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کو نفلوں میں لکھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ انہوں نے گپ شپ کی، ہنسے کھیلے ہیں، تو 1 گھنٹہ گویا کہ اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہیں۔ اور فزیکلی 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے مصلی پہ کہاں آج ہم سے کھڑا ہوا جاتا ہے، ویسے کمر ٹوٹتی ہے۔ فرض نماز مشکل سے 4-5 منٹ کی پڑھتے ہیں ہم، لیکن وہاں 1 گھنٹہ نفلوں میں، اور آج نفلیں پڑھنے کا کہہ دو تو ویسے جان نہیں گا جی مفتی صاحب ہم نفلوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں فرض پورے نہیں ہوتے۔ حالانکہ ان کو یہ راز پتہ نہیں کہ جو نفلیں پڑھنا شروع کر دے اس کے فرض کبھی فوت نہیں ہوتے۔ جس کے فرض کمزور ہوں وہ نفلیں شروع کر دے، روزانہ 10 نفلیں پڑھ کے سویا کرے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فرض سیف ہو جائیں گے، اس کے فرض پختہ اور قوی ہو جائیں گے۔ تو نفلیں تو اصل میں آپ کے فرضوں کو بچاتی ہیں، اس کو پختہ کرتی ہیں، لیکن لوگ ہمیں کہہ دیتے جی مفتی صاحب فرض پڑھے نہیں جاتے، ہم نفلیں کہاں سے پڑھیں، فرض پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ نہیں، آپ نفلیں شروع کر دیں، آپ نے دیکھا آپ کا فرض تو چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب راز ہے نفلوں میں۔ تو خیر کہنے کا مقصد میاں بیوی آپس میں محبت اور سے جب رہنے لگیں گے تو خوشحالی آئے گی، اور جس گھر کے اندر بیوی کے ساتھ شوہر محبت کرتا ہے اور بیوی کا خیال رکھتا ہے، کیئر کرتا ہے،
اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہو سکتی، رزق کی کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر جو شوہر اپنی بیوی پر حقارت کی نظر ڈالتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنی مالداری پہ بڑا مان کرتا ہے، تو وہ اس کو کبھی دولت کی راحت مل نہیں سکتی، بھلے ملینئر ہو، لیکن اس دولت سے جو راحت اصل مقصود ہے قلب اور بدن کی، وہ راحت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر وہ بظاہر نقشے بازی ہوتی، تصویر تو ہوگی اس کے پاس راحت کی، لیکن اس کی حقیقت اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اور تصویر سے حقیقت کہاں ملتی ہے؟ کاغذ پر آگ کی تصویر اگر بن جائے تو کاغذ جلتا نہیں ہے، پانی کی تصویر کپڑے پہ بنی ہو تو پیاس بجھتی نہیں ہے، دیوار پر کھانے کی تصویر بنی ہو تو بھوک مٹتی نہیں ہے، حقیقت سے مٹتی ہے۔ تو حقیقت راحت کی پھر ایسے بندے کو ملتی نہیں۔ لہٰذا جو تم میاں بیوی کو الفت و محبت سے رہنا چاہیے۔ باقی رہا کہ اس کے لیے پڑھنا کیا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، تاکہ جو آپ کی میاں کا جو ہے وہ موڈ درست رہے، آپ بھی کوتاہی نہ کریں، بیویاں بھی کوتاہی نہ کریں ان کی خدمت میں۔ تو شوہر جو ہے وہ خیال کرے، عزت و محبت دیں بیویوں کو، بیویاں جو ہے خدمت اور وفا کریں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ بھائی اس رشتے کے ساتھ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں شامل حال رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں، یا باریو، اللہ کا نام ہے یا باریو، یا باریو 75 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، 75 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، پڑھ کے آپ شوہر کے کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر دیں اگر وہ کھاتا پیتا ہے، اور وہ اس کو کھلائیں۔ کھاتا پیتا نہیں ہے تو خوشبو پہ دم کریں، پرفیوم پہ دم کر لیں، یا ایئر فریشنر پہ دم کر لیں، اس کے سوراخ پہ 3 دفعہ پھونک کے وہ اس کے شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے وہ دروازے میں کمرے میں ادھر خوشبو پھیلا دیا کریں، جیسے انٹر ہو تو خوشبو سونگے، یا کمرے کے اندر جو خوشبو کر دی تو یہ خوشبو کے اوپر دم کریں تو بہت زبردست ہے۔ انشاءاللہ شوہر کے دل میں جو آپ کی محبت پیدا ہوگی اور گھر سے یہ انتشار اور لڑائی کی جھگڑا جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نوٹ کر لیں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر جو ہے امن و آشتی نازل فرما دے۔